السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں چاول کے بارے میں۔ عربی میں چاول کو ارز، فارسی میں برنج، بنگالی میں شالی دھانیہ، سندھی میں چاور، مراٹھی میں بھات، سنسکرت میں سالی اور انگلش میں رائس کہا جاتا ہے۔ مائیت کے حساب سے مشہور غلہ ہے جس کا رنگ سفید و سرخ ہوتا ہے۔ مزاج کے حساب سے سرد خشک درجہ اول میں آتا ہے۔ استعمال کی بات کریں تو چاول زیادہ تر بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ زود ہضم اور اچھی غذا ہے، اگرچہ اس میں گیہوں سے کم غذائیت ہوتی ہے۔ گرم امراض اور گرم مزاجوں کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ چاول کا جو دھون قابض اور مدربول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سال، سوزک اور سیلان الرحم جیسے امراض میں اس سے مناسب ادویہ کے ہمراہ استعمال کرایا جاتا ہے۔ چاول کا جو شاندار جو پچ ہوتی ہے، چاول کو ابالنے کے بعد جو پانی ہوتا ہے پچ، وہ زود ہضم ہوتا ہے، گرم مزاجوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ چاول کا آٹا تنہا یا مناسب ادویہ کے ہمراہ چہرے اور بدن کی رنگت کو نکھارنے کے لیے بطور اپٹن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چاول بدن کو فربا کرتا ہے۔ شیخ و رئیس بو علی سینا کا قول ہے کہ دودھ کے ساتھ چاول کا استعمال بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اس کی پچ اسہال و پیچس میں مفید ہے۔ چاولوں کا نائٹروجنی مادہ نمکیات گویا چاول کو پرورشی مادہ زیادہ تر پیچ میں آ جاتا ہے، اس لیے چاول کو دم پخت پکا کر کھانا چاہیے۔ مشین سے صاف چمکدار چاول کھانے سے مرض بیری پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ مشین سے صاف کرنے والے چاول جو ہوتے ہیں ان کا اوپر جو باریک پرت ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے، جس میں فاسفورس اور حیاتین بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے چاول بہت صاف شفاف نہیں کرنے چاہیے۔ بعض لوگ محض چاول کھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مچھلی کا گوشت اور مٹر اور کابلی چنے کا استعمال بھی ساتھ کریں تاکہ غذائیت میں نقص نہ ہو۔ نئے چاول دیر ہضم اور ثقیل ہوتے ہیں اور ان کے کھانے سے اسہال آنے لگتے ہیں، اس لیے چاول کم از کم 6 ماہ پرانے کھانے چاہیے۔ 2 یا 3 سال کے پرانے چاولوں جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اور چاولوں کا آٹا فیرنی، کسٹرڈ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں اس کے آٹے سے روٹی بھی پکائی جاتی ہے، جو کہ ساگ کے ساتھ بھی کھاتے ہیں، ویسے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اور مسالہ کی بات کریں تو گیہوں کی بھوسی کے پانی میں بھگو کر یہ جو ہے فائدہ دیتا ہے اور مضر کے حساب سے سدے پیدا کرتا ہے۔ نفع خاص دودھ ہضم ہے، اور دوسرا بطور غذائیت اس میں کافی غذائیت ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ چاول وہ غذا ہے جس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اکثر لوگ چاول ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ جسم میں ری پیدا کرتا ہے، جوڑوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر جو بریانی بنائی جاتی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ چاول کو پہلے ابالا جاتا ہے اور اس کی جو پچ نکل جاتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو بادی پن ہوتا ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے اور جوڑوں کے امراض کم لاحق ہوتے ہیں۔ دیگ کا چاول جو پکا ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان دیتا ہے، اور جو گھر میں ہم عام چاول پکاتے ہیں اس کی پچ نکال دیتے ہیں، وہ چاول کم نقصان دیتا ہے۔ ابلے ہوئے چاول کا بھی کم نقصان ہوتا ہے۔ جو دیگ میں چاول ہوتا ہے اس کے جگر کے لیے بہت مضر ہے، آپ کا جگر خراب کر دیتا ہے، آپ کا خون بننا بند ہو جاتا ہے۔ اور اگر چاول کھانا ہی ہے، چاول کے ساتھ کچھ گرم چیزیں، چاول میں یہ گرم مسالے ملانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چاول کی جو بادی پن ہے اس کو کم کر دیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاول کا کوئی نقصان نہیں ہے، بنگلہ دیش والوں کو دیکھو وہ صرف چاول استعمال کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، مگر اگر بنگلہ دیش والے صرف چاول استعمال کرتے ہیں تو آپ وہ چاول کے ساتھ مچھلی بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی بھی وہ اکیلے چاول استعمال نہیں کرتے۔ وہاں پر 2 غذائیں بہت مشہور ہیں، چاول اور مچھلی، اور تیسرا پٹسن بھی ہے، مگر پٹسن ایک الگ چیز میں آ جاتا ہے، اس لیے چاول کھائیں مگر اس میں احتیاط ضرور کریں۔ اور بخار وغیرہ میں اکثر لوگ چاولوں پہ زیادہ زور دیتے ہیں، اس میں یہ تھا کہ اگر آپ چاول ابلے ہوئے کھائیں تو وہ بہتر ہے بنسبت یہ دیگ کی بریانی وغیرہ کے، وہ ہضم نہیں ہوتے، رہتا معدے کو زیادہ خراب کر دیتے ہیں، اس لیے۔ اور موٹے لوگ تو چاول سے پرہیز ہی کریں تو اچھا ہے، اور جو شوگر والے لوگوں کے لیے چاول بہت نقصان دہ، خاص کر کے دیگ کا چاول یا وہ چاول جس کی پچ نہ نکلی ہو۔ تو اسے یہ تھی کچھ چیزیں چاولوں کے بارے میں جو ہم نے ڈسکس کی، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے کائنڈلی ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی اگلی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔